بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 10 میں واقع ہیں۔ اختیاری ولی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ولی کو صغیرہ پر اختیار حاصل ہے۔ ولی سے کون مراد ہے؟ جیسے ابو، دادا وغیرہ، دیگر بھائی وغیرہ مراد ہے۔ اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ فرما رہے صفحہ نمبر 338 کی وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بکرن کانت الصغیرۃ سیبا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا نکاح ابو نے کیا یا دادا نے کیا، اور وہ نکاح یا رشتہ اس کو پسند نہیں تھا اس وقت، تو ایسا کروانا درست ہے باپ کے لیے اور دادا کے لیے۔ یا اس کی بیٹی ہے، پوتی وغیرہ نواسی ہے نا، ان کا نکاح بابا دادا وغیرہ نے کیا، ابو نے کیا، تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ اور وہ لڑکی باقرہ ہو، صغیرہ جو ہے یا سیبہ ہو گئی ہو، تو اس کا یہ نکاح درست ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک بلوغ کا اور صغر کے اعتبار ہے، شافعی کے نزدیک باقرہ اور سیبہ ہونے کے اعتبار ہے۔ کہہ رہے کہ والولی هو العصبۃ، ولی کا معنی کیا ہے؟ سرپرست کو کہتے ہیں۔ جو عصبہ ہوتے ہیں نا، ترتیب میں عصبہ جو ہے نا، ان میں سے پہلے نمبر کا، 2 نمبر کا، ایسا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ ان کو اختیار ترتیب کے ساتھ حاصل ہے۔ ومالک رحمہ اللہ یخالفون فی غیر الاب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باپ کے علاوہ ہمارے ساتھ کیا کرتے؟ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ ابا جان ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ یخالفون فی غیر الاب والجد، وہ باپ دادا کے علاوہ دوسری ولیوں میں کیا کرتے؟ مخالفت کرتے۔ وہ فی الثیب الصغیرۃ ایضاً، اس طرح وہ ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں اس صغیرہ میں جو سیبہ ہو، یعنی اس کا نکاح باپ دادا زبردستی سے یا ان کی پسند کی بغیر نہیں کر سکتا۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے، کہہ رہے کہ وجہ قول مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الولایۃ علی الحرۃ، کہ ولایت یہاں پر ایک آزاد خاتون پر آ رہی ہیں، بے اعتبار الحاجت، حاجت کی وجہ سے ہیں۔ اور یہاں پر نکاح ایک ایسی حاجت ہے نا کہ اس میں ضرورت نہیں ہے، ولا حاجت، حاجت نہیں ہے نکاح کے لیے، انعدام الشہوت، کیونکہ صغیرہ میں شہوت وغیرہ کا معاملہ بھی جاری نہیں ہوتا، الا ان ولایت الاب ثبتت نصا، چلو ابا جان کی ولایت پر اس پر ہم پر جاری مانیں گے، نافذ مانیں گے، کیونکہ ابو کی جو ولایت ہے نا، ثبتت نصا، وہ نص سے ثابت ہے، دادا کو اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی کیا وجہ ہوئی؟ کہہ رہے کہ دیکھیں، ایک آزاد اس پر تو ولایت نہیں چلنی چاہیے، چل جو رہی ہیں وہ کس لیے؟ حاجت کی وجہ سے، اور یہاں پر حاجت ہے نہیں، کیونکہ یہ صغیرہ ہے، آزاد ہے، اور ساتھ ساتھ شہوت بھی نہیں ہے، چلو ابو کی ولایت نافذ اس لیے مانتے کہ وہ نص سے ثابت ہے۔ تو دادا میں وہ کیا ہو گئے؟ ہمارے مخالف ہو گئے۔ اسی کے اوپر کہاں ہے؟ ومالک یخالفون فی غیر الاب، کہ ابو کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا کہہ رہے کہ بخلاف القیاس، یہ بات بھی خلاف قیاس ثابت ہے۔ والجد لیس فی معنیٰ، اور دادا جو ہے نا باپ کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ دادا کی شفقت باپ کی شفقت سے کم ہے، فلا یلحق بہ، لہٰذا باپ کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا، نہیں ملایا جائے گا۔ قلنا کہتے کہ نہیں، لا بل ہو موافق للقیاس، بلکہ قیاس کے موافق ہے، کیونکہ لأن النکاح یتضامن المصالح، نکاح میں بھی کچھ ایسے مسالے ہوتے ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، ولا تتوفر الا بین المتکافئین، اور یہ جو مصلحت بعض اوقات حاصل نہیں ہوتی اور یہ صحیح نہیں ٹرتی مگر 2 برابر میاں بیوی کے درمیان، عادتاً عموماً یہی ہیں۔ ولا يتفق الكفو فی کل زمان، اور ہر زمانے میں تو کفو کا اتفاق بھی نہیں ہوتا کہ ہر زمانے میں برابر سرابر و ہم جنس و ہم نسب ہو،
تو ایسا بھی نہیں ہوتا. فاثبتنا الولایۃ فی حالۃ الصغر احرازا للکفو، تو بچپن میں ہم نے یہ ولایت جیسے بابا کے لیے ثابت کیا ہے نا، ابو کے لیے، اس طرح سے دادا کے لیے بھی ثابت مانیں گے، کیونکہ کفو کو بچانے کے لیے. اور حالت صغر میں کفو کا حاصل کرنا یا کفو کا ڈھونڈنا یا اپنے لیے کیا کرنا، کسی جگہ معلوم کرنا، یہ صغیرہ کا کام نہیں ہے. تو صغیرہ کا جب کام نہیں ہے، ہر جگہ باپ موجود بھی نہیں ہوتا، تو دادا بھی کر سکتا ہے یہ کام. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قلنا لا بل هو موافق للقیاس، یہ قیاس کی موافق ہے، لأن نکاح يتضمن المصالح، نکاح بہت سارے مصالح کو شامل ہے. ولا تتوفر، اور یہ مصالح حاصل نہیں ہوتے، لا تتحصل کے معنی میں ہے، الا بین المتکافیین، مگر دو برابر کے شخصوں میں، یعنی دو برابر میاں بیوی. الا بین المتساویین عادتا من عموما وغالبا. ولا يتفق الکفو، اور ایک کفو کبھی حاصل نہیں ہو پاتا، فی کل زمان، ہر دور ہر ٹائم. فاثبتنا الولایۃ فی حالت الصغر، تو بچپن میں ہم کیا کرتے، ولایت کو ثابت کر دیتے ہیں باپ کے لیے اور دادا کے لیے، احرازا للکفو، کفو کا حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی سے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے نا، اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اس طرح سے سیبہ صغیرہ کا. وجہ قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کی قول وجہ کہ ان النظر لا يتم بالتفویض الى غیر الاب والجد، کہ اگر ہم نکاح کا معاملہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کو سپرد کرے، تفویض کرے، تو اس سے شفقت کا معاملہ صحیح حاصل نہیں ہوتا، شفقت پوری نہیں ہوتی ان لوگوں میں. تو کہہ رہے کہ ان النظر، ان الشفقت والترحم والرعایت لا یتم، یہ نہیں پورے ہوتے بالتفویض، سپرد کرنے سے، غیر الاب والجد، باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو دینے سے، لقصور شفقت ہے، کہ دوسرے لوگوں کی شفقت کم ہوتی ہے، وبعد قرابتی، رشتہ بھی دور کا ہوتا ہے. ولہذا اسی وجہ سے جب ان میں یہ باتیں نہیں ہے نا، لا یملک التصرف فی المال مع ادنى رتبہ، اسی لیے تو ان کو مال میں بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا باپ دادا کے لوگ، اگرچہ مال درجے میں کیا ہے، رتبے میں کم ہے، تو نفس میں بھی ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. فلا ان لا یملک التصرف فی النفس، اور تو ساتھ ساتھ نفس میں ان کو تصرف حاصل نہیں، تو طریقہ والا ہوگا. وَأَنَّهُ أَعْلَى، اور نفس اعلیٰ ہے، اولا اور زیادہ اعلیٰ ہے، برتر ہے. مطلب ہے کہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے جو اس کے اقارب ہے، وہ اس لڑکی یا چھوٹے لڑکے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی، باوجود ہے کہ مال کم درجے کی چیز ہے، تو نفس میں تو بطریقہ اولا کیا نہیں کریں گے، تصرف نہیں کریں گے. ولنا، ہم امام شافعی سے ایسے کہتے ہیں کہ ان القرابۃ داعیۃ الی النظر، چلو آپ کی بات بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرابت جو ہے نا، وہ صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کی طرف داعی ہوتا ہے کہ الی النظر، آدمی شفقت و نظر ترحم سے کام لے، کما فی الاب والجد، جسے ابو اور دادا میں یہ رشتہ اور یہ رحمت نظر ہوتا ہے. وما فیہ من القصور، چلو باپ اور دادا کے علاوہ میں جن لوگوں میں نظر، رعایت، ترحم، شفقت کم ہے نا، تو اس کمی کو تو ہم نے کسی اور جگہ پر بھی ظاہر کیا ہے. وہ کیا ہے، اظہر نہ ہو فی سلب ولایت الالزام، کہ ان کی ولایت کو ہم نے سلب کیا ہے اس باب میں کہ اگر کسی جگہ پر یہ نکاح وغیرہ کریں گے نا، تو یہ نکاح ہمیشہ کے لیے لازم تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے اور وہ رشتہ ان کو پسند نہ ہو، تو یہ رشتہ ختم بھی کر سکتے ہیں. تو ولایت الزام ان کو حاصل نہیں، اگرچہ ولایت نفاذ فی الحال حاصل ہے. بخلاف تصرف فی المال، مال پر تو قیاس نہ کرو جو مال کی تصرف کا آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ لأنہ یتکرر، مال تو بار بار آ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، نکاح تو بار بار نہیں ہوتے اور نہ جا سکتی، لیکن تدارک الخلل، تو نکاح میں جو خلل اس کا تدارک پھر ممکن نہیں. فلا تفید الولایت الا ملزمہ، تو وہاں پر پیدا اگر ہوتا ہے ولایت کا تب ہوتا ہے جب لازم ہو، ومع القصور لا يثبت ولایت الالزام، اور جب قاصر ہونا تو صورت میں الزام والی جو ولایت وہ ثابت نہیں ہوتی. وجہ قولی، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو دوسری بات کی دی نا، کہ جب لڑکی صغیرہ سیبہ ہو گئی ہو اس پر بھی اختیار حاصل نہیں، تو اس کی وجہ وہ یہ ذکر کر رہے. وجہ قولی، امام شافعی کے قول کی وجہ فی المسئلۃ الثانیہ، دوسرے مسئلے میں،
کہ ان السیابۃ سیبہ ہو جانا سبب لحدوث الرأی، یہ سبب اس کا کہ اس کی اپنی رائے پیدا ہو جاتی ہے، لوجود الممارسہ، کیونکہ اس کو ممارسہ تجربہ ہو گیا، مسئلے نکاح سے واقف ہو گئی، فادرنا الحکم علیہ تیسیراً، تو اسی سیابت پر ہم نے حکم کا مدار آسانی کے لیے کر دیا۔ ولنا ما ذکرنا، ہم وہی اوپر کی بات کرتے جو ہم نے ذکر کی کہ من تحقق الحاجہ، چلو یہ اگرچہ سیبہ ہے لیکن صغیرہ ہے، حاجت کی حاجت درپیش ہے اور حاجت کا تحقق ہوتا ہے، وہ پوری شفقہ اور ابا جان دادا جان میں شفقت بھی وافر کامل ہوتی ہے، ولا ممارسہ، اور اسی ممارسہ تجربہ بھی تو نہیں ہے نا، تحدث الرأی جو رائے وغیرہ کو پیدا کرے، اس سے رائے وغیرہ کی اہل بن جائے، کیونکہ یہ اگرچہ سیبہ ہے لیکن ابھی تک تو اہل شہوت نہیں ہے نا، بدون شہوت، جب شہوت نہیں ہے تو یہ صحیح چیزوں کا انتخاب نہیں کر سکتی، فیدار الحکم علی الصغر، تو حکم کا مدار چھوٹے پن پر ہوگا۔ ثم الذی یؤید کلامنا، پھر وہ حدیث یا دلیل یا وجہ جو ہماری بات کو تائید دے، فی متقدمہ، پہلی وہی باتیں نا جو گزر گئی کہ قول علیہ السلام النکاح الی العصبات، نکاح صرف باپ دادا کو سپرد نہیں، بلکہ نکاح کا معاملہ تو سب عصبات کی طرف درجہ بدرجہ، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت سپرد، من غیر فصل، اس میں باپ دادا دوسرے عصبہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ترتیب بالعصبات فی ولایت النکاح، نکاح کے باب میں، ولایت میں عصبات کی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کے میراث میں ہے، کہ ترتیب فی الارث، جیسے میراث میں ہے کہ میراث میں اپنے پڑھا ہے نا کہ والابعد محجوب بالاقرب، کہ جب قریب کا رشتہ دار موجود ہو تو بعید کا رشتہ دار محروم ہوتا ہے، میراث سے محجوب ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ عصابہ میں سے جو دور والا عصابہ ہو وہ نکاح نہیں کر سکتا چھوٹی لڑکیاں جب تک قریب والا موجود ہو، جیسے ایک جگہ پر اس کا کیا موجود ہے، چچا موجود ہے، دوسری طرف اس کا بھائی ہے، تو بھائی کو اختیار ہوگا۔